رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ میں جو بہت زیادہ نمایاں کردار ادا کیے ہیں، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ نبوت کا 7واں سال تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تھے۔ شروع کے آپ کے حالات پردہ خفا میں ہیں، بچپن کے حالات کسی کتاب میں نقل نہیں ہو سکے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو عدی جو آپ کا قبیلہ تھا، یہ سفارت کے کاموں سے متعلق ان کو بہت ساری ذمہ داریاں دی گئی تھیں۔ جب کبھی عربوں میں آپس میں جنگ ہو جاتی یا آپس میں جھگڑے ہوتے تو فیصل کی حیثیت سے حضرت عمر فاروق کا خاندان وہاں پر ہوتا۔ عمر کا حال انہی لوگوں میں سے تھا جو ضعیف، غریب اور کمزور مسلمانوں کو مارتے تھے۔ آپ کی حمیت اور غیرت بچپن سے ایسی تھی کہ لوگ آپ کے رعب و دبدبے سے خوف کھایا کرتے تھے۔ مکہ میں بڑے پہلوانوں میں بھی آپ کا شمار تھا، لہیم شہیم تھے، اور دیگر بہت سارے معاملات میں آپ کو لوگ فیصل کی حیثیت سے بٹھاتے تھے۔ جوانی سے ہی آپ کا حال یہ تھا۔ تو جہاں مکہ والوں نے پروپیگنڈا پھیلایا تھا مسلمانوں کے خلاف، نئے دین کے متعلق الگ الگ باتیں، وہ حضرت عمر کو بھی وہی ساری باتیں پہنچی تھی، لیکن دوسرے تمام کفار و مشرکین اس بات کی ہمت کبھی نہیں کر سکے کہ ان مسلمانوں کو مارنے کی بجائے سیدھے مسلمانوں کے جو امیر ہیں، رسول ہیں، ان کو مارا جائے۔ معاذ اللہ، انہیں ہمت نہیں ہو سکی، لیکن ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ دلیری اور بہادری کوئی کرے گا تو وہ عمر کر سکتا ہے۔ تو عمر کو اس وقت اتنا ورغلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھیں اس صحابی کا حال کیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں دین سے ہٹا ہوا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگ صحابی کہتے تھے۔ عمر کے کان اتنے بھرے گئے کہ انہوں نے تلوار نکالی اور کہا اب ان مسلمانوں کو مار کر کے کیا ہوگا، یہ روز بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ پہلے غریب مسلمان تھے، غریب لوگ ایمان لاتے تھے، اب تو شریف اور امیر لوگ بھی مکہ کے اسلام میں آنے لگ گئے ہیں۔ تب پھر عمر کو جب یہ لوگوں نے بہت زیادہ ورغلایا تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کا ہی قتل کیوں نہ کر لیا جائے جن کے ذریعے سے یہ اسلام پھیل رہا ہے۔ اب ان کے اسلام لانے کا یہی واقعہ ہوا کہ وہ تلوار لے کر کے چلے تھے، لیکن راستے میں ایک صحابی نے دیکھ لیا، ان کا ارادہ بھانپ لیا اور انہیں پھیرنے کے لیے کہا عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں محمد کا آج قتل کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ان کو بعد میں قتل کرنا، تو اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوی بھی تو اسی اسلام میں آئے ہیں، تو اپنے گھر والوں کی پہلے خبر لے۔ تو ان کو اور بھی جلال آیا کہ میرے گھر میں ہی یہ معاملہ ہو گیا، میں دوسروں کو مارتا تھا۔ اپنی بہن کے گھر آئے، فاطمہ بنت خطاب، وہ ایمان لائی تھی، اور ان کے شوہر حضرت سعید، یہ دونوں ایمان لائے تھے۔ جس وقت حضرت عمر ان کے گھر پہنچے، دروازہ بند تھا لیکن اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ ایک صحابی حضرت خباب بن الارت، وہ لوگوں کو تعلیم قرآن دیا کرتے تھے، جو نئے اسلام میں آتے ان کو قرآن پڑھانے کے لیے جاتے تھے۔ تو وہ صحابی اندر گھر میں بیٹھے شوہر اور بیوی کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر باہر سے قرآن سن رہے تھے، تو اب یقین ہو گیا۔ راستے میں جنہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر میں بھی یہ لوگ اسلام لا چکے ہیں، تو سن کر کے اب یقین ہو گیا، دروازہ زور زور سے پیٹنے لگے۔ تو بہن اور بہنوی نے سمجھ لیا کہ عمر آئے ہیں اور پھر اب خیر نہیں ہوگی۔ خباب بن الارت کو اندر چھپا دیا، دروازہ کھولا، تو حضرت عمر جاتے ہی کچھ پوچھا نہیں، دونوں کو بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ اپنے بہنوی کو بھی بہت مارا، اپنی بہن کو بھی مارا، اتنا کہ ان کی ناک پھٹ گئی، خون جاری ہو گیا۔ تھک گئے، اور ان کے اندر اپنے رشتہ داروں کی صلہ رحمی بھی بہت زیادہ تھی۔
وہ بہت زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال بھی کرتے تھے. اپنی بہن کا یہ حال دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا. پھر خود کو رحم آ گیا, اٹھایا انہیں اور بٹھایا. تھکنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں چلو مجھے اب یقین تو ہو گیا کہ تم اسلام لا چکے ہو, محمد کے دین میں آ چکے ہو. میرے آنے سے قبل جو تم لوگ پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ ان کی بہن کہتی ہے وہ اللہ کا کلام ہے, قرآن عظیم ہے. اس میں اللہ رب العزت نے غیب کی خبریں دی ہیں. حضرت عمر نے کہا مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ, وہ مجھے بھی پڑھ کر کے سناؤ اور مجھے وہ قرآن دو. ان کی بہن نے کہا کہ تم ایمان لائے ہوئے نہیں اور تمہارے ہاتھ میں یہ کلام کا نسخہ نہیں دوں گی, البتہ پڑھ کر کے ضرور سناؤں. ان کو پڑھ کر کے سنایا گیا. سورہ طٰہٰ کی شروع کی آیتیں تھیں. بس اللہ رب العزت جب کسی کے دل کو بدلنا ہو تو قرآن کی ایک آیت سے بدل دیتا ہے. جب یہ آیتیں تلاوت ہونے لگیں حضرت خباب بن الارت اندر سے آ گئے. ان کی آواز میں غضب کی شیرینی تھی. قرآن انہوں نے پڑھ کر کے سنایا. کافی دیر تک حضرت عمر کہتے تھے کہ اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ. واللہ ان فی ھذا الکلام لحلاوہ, قسم خدا کی اس کلام میں ایک عجیب سی شیرنی ہے, ایک عجیب سی مٹھاس ہے. اس کے بعد دیکھا ان کی بہن نے, وہ فاطمہ بنت خطاب نے, کہ عمر نے جب آنکھیں کھولی تو ان کی آنکھوں میں بہت آنسو تھے اور ان کے رخسار پر آنسو نکل کر کے بہہ رہے تھے. یہ وہ کلام معجز ہے جو سخت دل کو بھی نرم کر دیتا ہے. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کی تاثیر ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست یہ کلام کے متعلق پوچھوں گا اور ان سے میں سوال کروں گا کہ یہ دین آخر ہے کیا. فاطمہ بنت خطاب ان کی بہن نے کہا عمر اللہ تیرا بھلا کرے, تو جا ایک بار ان سے مل تو لے. اب تک حضرت عمر کا سامنا نہیں ہوا تھا, صرف مسلمانوں کو پکڑ کر کے مارتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن بھی لیتے کہ دین ہے کیا. ادھر حضرت عمر نکلے, ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت زیادہ صحابہ نہیں تھے, 39 صحابہ, 39 لوگ تھے. اتنوں کے بیچ میں اس میں سے بھی چند لوگ تھے. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے, یوں فرما رہے تھے اللہم اعز الاسلام باحد العمرین, اے اللہ تو اسلام کو عزت دے دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے. ایک عمر بن ہشام اور ایک عمر بن خطاب. مکہ میں دو عمر بہت مشہور تھے. عمر بن ہشام لوگ نام سن کر کے شاید نہیں پہچانیں گے, لیکن اس کا جب لقب کہا جائے ابو جہل تو ہر کوئی پہچانتا ہے. ابو جہل کا اصل نام عمر بن ہشام تھا اور دوسرا عمر ابن خطاب. یہ دونوں عمر مشہور تھے مکہ میں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں صحابہ کی مجلس میں کہ دو عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو تو عزت عطا فرما. صحابہ نے آمین کہا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازے پر حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے تھے کہ کوئی آ کر کے حضور کو تکلیف نہ پہنچائے. حضرت امیر حمزہ کا بھی رعب و دبدبا تھا. حضرت عمر کو تلوار لے کر کے تیزی سے آتے ہوئے دیکھا تو صحابہ نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں, اور یہ عمر کے جب آنے کے حالات دیکھے صحابہ نے کہا کہ یہ بے قابو ہو جاتا ہے, اس کو کون قابو میں کرے گا. امیر حمزہ نے کہا نہ گھبراؤ میرے ساتھیوں, عمر اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں بھی عمر سے کم نہیں, میں اس کا مقابلہ کروں گا. اسی اسنا میں حضرت عمر دروازے پر آئے تو امیر حمزہ نے ان کا راستہ روک لیا. پوچھا کہ کیوں آنا ہوا, کس لیے آئے ہو؟ حضرت عمر نے کہا یہ تلوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنے آئے. تلوار لٹکا کر کے آئے تھے لیکن وہ تلوار حضور کے حوالے کرنے آئے تھے. حضرت امیر حمزہ نے راستہ کشادہ کیا, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے.
ایسے بیٹھے کہ سب سے زیادہ قریب ہو کر کے آپ کے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے قریب آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے 2-3 باتیں پوچھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھنے لگے تو بے تحاشا عمر رونے لگے۔ کہا اتنے سال میں کس غفلت میں تھا، اتنے سال میں کون سی جہالت میں تھا۔ اور اندازہ کرو میرے عزیزو، آج 14 صدیوں کے بعد کوئی اچھی آواز والا قاری قرآن پڑھتا ہے تو ہماری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، جبکہ ہم عجم ہیں، ہم عجمی لوگ ہیں، عربی سمجھتے نہیں ہیں۔ عربی جسے نہیں سمجھ میں آتی ہے اس کا دل ہل جاتا ہے۔ جو اہل عرب ہوں گے، جن کی مادری زبان عربی ہو، جن کی زبان میں قرآن اترا ہو، ان کے سامنے قرآن تلاوت ہو رہا ہو اور وہ بھی صاحب قرآن نے تلاوت کیا ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے دل تو ہلنا ضروری ہے۔ حضرت عمر نے اسی وقت اپنی گردن حضور کے حوالے کر دی، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اس وقت ایک بہت بلند نعرہ لگایا، پورے مکہ والوں نے اس وقت اس نعرے کی گونج سنی، حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں، اور صحابہ نے مبارکبادی دی، اے عمر مبارک ہو تجھے، رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ حضور نے 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کی تھی کہ اسلام کو عزت بخشے، وہ رسول پاک کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، جب زمانے جاہلیت میں تھے تب بھی ان کا رعب و دبدبہ ویسی تھا، کسی سے خوف نہیں کھائے، کسی سے ڈرے نہیں، وہ علل اعلان مجلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ ایمان لانے کے بعد بھی آپ کی وہی کیفیت تھی، وہی حالت تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہی سوال کیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، تو اب کفر و شرک کا مقابلہ بھی کریں گے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں نے زمانے جاہلیت میں جتنے مسلمانوں کو تکلیفیں دی تھی، میں چاہتا تھا کہ اب ایمان لانے کے بعد کفر و شرک کے خلاف ویسی کھڑے ہو کر کفارہ ادا کریں۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر وہی بات دہرائی۔ تیسری مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی سارے صحابہ کو کہ عمر یہ کہتے ہیں کہ آج ہم بیت اللہ میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اس وقت تک نماز گھروں میں ہوتی تھی، چھپ چھپ کر کے مسلمان پڑھتے تھے۔ حضرت عمر 40ویں نمبر پر ایمان لائے تھے، 40ویں نمبر پر، اور جب آپ کی اصرار پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ چلو، تو 2 صفیں لگیں۔ 2 صفوں میں ایک صف میں آگے امیر حمزہ چلتے تھے، دوسری صف میں حضرت عمر چلتے تھے، اور یہ دونوں صفوں میں مسلمان چل کر خانہ کعبہ کے پاس آئے۔ سب سے پہلے حرم کعبہ میں حضرت عمر داخل ہوئے۔ ان کے خاندان کا ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، بنو عدی کا، اس کو بلایا اور کہا اے انسان سن لے، سب کو اعلان کر دے اور بتا دے خطاب کا بیٹا عمر اسلام لا چکا ہے، اسلام لا چکا ہے۔ تو وہ شخص گیا اور پورے سب جگہ اعلان کیا کہ آج غضب ہو گیا کہ عمر آج ایمان لایا ہے، ایمان اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو مکہ والے بہت سارے جمع ہوئے، بہت سارے آئے، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سایہ بن کر کے ایسے کھڑے تھے کہ لوگوں کو دیکھا مسجد حرم میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں، ان کو آج ایک بڑی خبر ملی تھی کہ عمر ایمان لائے، تو کچھ لڑنے بھیڑنے کے ارادے سے آئے تھے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اگر تم میں سے ہر خاندان کے 300 لوگ آئے، عمر ان کے لیے اکیلا کافی ہوگا۔